قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں تو دنیا اور وما فیہا کی تمام نعمتیں اگر آپ کو نہ بھی ملیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اچھے اخلاق اور غذا میں عفت اور احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خواب سنایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں دیکھا۔ ان میں سے ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی تو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں، یعنی جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، جسے اس بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ گدی تک پہنچ جاتی ہے، پھر اسی طرح دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے اور پھر پہلا جبڑا جڑ جاتا ہے تو اس کی طرف پھر آتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی جسے تم نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور اس سے لوگ سن کر دوسروں تک وہ بیان پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جھوٹی بات ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ سچ بولنے کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے اور جھوٹ کس قدر قبیح اور بری چیز ہے۔ اس لیے سچائی کو اپنائیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سچائی سے جان و مال اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام جان کا خطرہ ہوتا تھا پھر بھی سچائی کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سفر ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکے والوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے اہلکار دوڑا رکھے تھے اور اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جاننے والا ایک آدمی مل گیا۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس آدمی کے جواب میں صحیح بات بتاتے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ آدمی راستے کی طرف میری رہنمائی کرتے ہیں۔
اب آپ نے ایسا لفظ ادا کیا جس کو سن کر اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جا رہے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس موقع پر انہوں نے سری جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی بولنا نہیں پڑا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔